کچھ دین میں احکامات ہیں جو پریکاشنری میجر کے طور پہ سد ذریعہ کے طور پہ دیے گئے ہیں مرد و زن کے اختلاط کے آداب کے طور پہ. اس کو یوں کیوں آپ نے بیان کیا کہ اس کا اگر ارتکاب ہوتا ہے تو یہ چھوٹی برائیاں ہیں اور چھوٹی برائیوں کے باب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر بڑی سے بچو گے تو چھوٹی یعنی اس کو اسی اصول پہ کیوں نہ لیا جائے جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنا ممکن ہے. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات میں بتایا کہ بھئی آپ نے زیب و زینت کی ہو تو آپ نے محرم رشتہ داروں کے علاوہ کہیں نہیں کھولنی. تو اب اگر ڈرامے کے اندر حقیقت میں تو وہ محرم نہیں ہے لیکن تمثیل میں وہ اپنے شوہر کے سامنے زینت کر کے آ رہی ہے تو ان سد ذریعہ کے احکامات کا اطلاق ہی کیوں کیا جائے؟ گویا ان کو چھوٹی برائی ہی کیوں قرار دیا جائے؟ یہ تو حقیقت میں کچھ اور چیز ہو رہی ہے. یہاں تو آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کر سکتے نا، کیسے کریں گے؟ یعنی جس وقت التفات کی نگاہ سے کسی عورت کو دیکھنا ہوگا تو دیکھا جائے گا، یا اسی طرح کسی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو ہاتھ لگایا جائے گا. لیکن وہ تو ایکٹنگ میں لگایا جا رہا ہے نا حقیقت بے میں. شک، لیکن یہ ہے کہ روکا کس چیز سے گیا تھا؟ سدن لذریعہ تو روکا ہی اس سے گیا تھا. یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ہے ہی ایک سد ذریعہ کی چیز. بہت اہم تو اس وجہ سے اس میں تو آپ الگ نہیں کر سکتے نا، حقیقت پر اطلاق کیا ہی نہیں گیا. اسی لیے تو میں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا کہ یہاں حقیقتاً کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا ہے تو بری نگاہ سے دیکھا ہے نا، جس مقصد کے لیے روکا گیا ہے اس میں تو کوئی بات ہوئی نہیں. لیکن کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عام حالات میں روکا گیا ہے، عام حالات میں وہ یہ کام نہیں کر رہے، یہاں پر تو وہ نیتاً وہ کام کرنے نہیں چاہ رہے، صرف دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سد ذریعہ میں تو اصل چیز نیت ہوتی ہی نہیں ہے. وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح شرک کی تمثیلات میں ہے تو یہاں بھی اصلا نیت نہیں ہوتی بلکہ اس عمل سے روکا جاتا ہے. اس کی مثال دے کے میں نے بتایا کہ جب ایک آدمی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بری صحبت میں نہ بیٹھو تو بری صحبت میں اصل میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بری صحبت میں جانا اپنی ذات میں برے کاموں کی طرف جانے کا میلان پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک. تو یہاں تو وہ چیز ہے جس سے روکا گیا ہے، یعنی اصل مقصود ہی وہی ہے. وہ عمل آپ نے کر ڈالا، یعنی زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی. زیب و زینت کی نمائش کرنا نہ کرنا یعنی وہی نمائش بالکل جائز ہے ایک چند حدود کے اندر. اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ اس سے دوسروں کو رغبت ہوتی ہے غلط کاموں کی طرف یا غلط میلانات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہوں گے. یعنی ان میں تو وہی اصول ہوگا کہ اس چیز سے روکنے کا باعث آپ پہلے متعین کریں. تو یہاں حقیقت اور تمثیل کی وہ بحث پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ سد ذریعہ کی چیزیں اصلاً ہوتی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اس عمل سے روک دیا جائے جو ادھر لے جانے کا باعث بن سکتا ہے. حقیقت تو اس کی وہی ہے کہ جہاں جا کے کسی غلطی کا ارتکاب ہونا ہے. تو اس لیے یہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہاں اگر آپ نے رکنا ہے تو اسی اصول پر روکا جائے گا کہ پروردگار عالم نے مجھے روکا ہے، اس وجہ سے میں اس جانب نہیں جاتا. یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جتنی چیزوں سے بھی آپ سدن لذریعہ روکتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی حقیقت موجود ہی نہیں ہوتی سرے سے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، قرآن مجید نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ بھئی والدین سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب ڈرامے کے اندر ایک باپ اور بیٹا ہے اور دکھانا یہ مقصود ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے باغی ہو گیا ہے، تو وہ تو باپ کے اوپر ممکن ہے ہاتھ بھی اٹھا لے، ممکن ہے کوئی ترش اور تیز بات بھی کر دے. تو اب ہم اور آپ یہی کہیں گے نا کہ حقیقت میں یہاں پر حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن ہے. حقیقت میں باپ بیٹے کا رشتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس چیز کا اطلاق کیا جا سکے کہ جی یہاں پر مثال کے طور پہ کوئی اس نے حق تلفی کی ہے یا باپ کا حق ادا نہیں کیا، دین کی خلاف ورزی کی ہے. اسی سے اصول کو اٹھا کر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ دین نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی لوگوں کے سامنے، تو یہاں پر تو نہ محرم ہے، بیوی ہونے کے باوجود محرم نہیں ہے، اور کوئی شخص باپ ہونے کے باوجود غیر محرم اس لیے کہ ایکٹرز ہیں، تو اسی چیز کا اطلاق یہاں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، وہاں پر تو غیر محرم موجود ہے نا. یعنی جہاں پر آپ اس کو فلما رہے ہیں وہاں بھی موجود ہے. جن لوگوں نے دیکھنا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ غیر محرم ہے. یعنی کوئی آدمی مر تو نہیں گیا نا، آپ نے کوئی تصویر تو نہیں محض دکھا دی. شخصیات موجود ہیں، ان شخصیات کے حلقے موجود ہیں، ان کا ملنا ملانا موجود ہے، ان کے تعلقات موجود ہیں، ساری چیزیں اپنی حقیقت میں موجود ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی کہیں غائب نہیں ہوئی. آپ نے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی تھی سدن لذریعہ، اس کی خلاف ورزی کی ہے. جب آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں حقیقت کو تمثیل سے آپ الگ کر کیسے سکتے ہیں؟ جو جس چیز سے روکا گیا تھا، حقیقتاً جس چیز سے روکا گیا تھا، عین اسی کا ارتکاب کیا گیا ہے. یعنی یہاں تو کوئی نیت اور ارادے کا سوال ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اگر تمہاری نیت خراب ہو تو اچھی بات ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، غض بصر سے کام لینا ہے. نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، لباس کے بارے میں احتیاط کرنی ہے.
نیت اچھی ہے نیت بری ہے ارادہ کوئی بھی ہے آپ نے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی. یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. پھر اس کو سمجھنے کی صحیح کیجئے یعنی اس میں بعض اعمال ہیں جن سے روکا گیا ہے, وہ اعمال اپنے ظاہر میں روکے گئے ہیں نہ کہ باطن میں روکے گئے ہیں. اچھا, اس وجہ سے یہ ظاہر میں بھی انجام دیے جائیں گے تو سد ذریعہ کے اصول کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا ٹھیک, ہم سے نقطہ واضح ہوا. ایک دو مختصر سی باتیں کر کے انشاءاللہ پروگرام خاتمے کی طرف بڑھاتے ہیں. یہ بیان کیجئے گا, ایک ڈرامے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک محلے میں اوباش نوجوان ہے جو خواتین کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, خد و خال کا جائزہ لیتا ہے, تاڑنے والی اس کی نگاہیں ہیں. تو یہ جو اصول آپ نے بیان کیا, اس اصول پہ تو اس اوباش نوجوان کی جو تصویر ڈرامے میں بھی دکھائی جائے گی اس میں بھی ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ وہ غض بصر سے لوگوں کو دیکھے, تو پھر جو پیغام پہنچانا مقصود ہے وہ تو پہنچے گا ہی نہیں. جس کی آپ نے مثال دی ہے اصل میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ زینتوں کی نمائش پہ کر رہا ہے. جہاں آپ نے مثال دی ہے وہاں پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن ہے. بہت اہم بات. وہاں الگ ہو گئی وہ. ہاں ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اصل میں آنکھ جس طرح دیکھتی ہے وہ زیر بحث نہیں ہے, آنکھ کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ زیر بحث ہیں. بہت اہم جیسے ہی آپ نے اس کو ختم کر دیا تو اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. لیکن مثال کے طور پر لباس ہے, تو لباس میں اگر آپ نے بے احتیاطی کر کے کچھ ایسی چیزیں نمایاں کر دی ہیں جن کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے تو وہاں حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن نہیں رہتا. البتہ اس کے دائرے میں بعض چیزیں احتیاط کے درجے میں آتی ہیں. میں نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ اگر شرمگاہوں کو براہ راست ڈھانپ لیا تو حکم کا مدعا پورا ہو گیا, لیکن حکم کے مدعا میں پھر آگے بہت سے احتیاط کے پہلو ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں, ان میں سے جتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں وہ سب سد الذریعہ ہیں. تو پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ کیا ہم حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جہاں کامیاب ہو گئے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں. چوری کرتے ہوئے دکھا دیا آپ نے لیکن چوری حقیقت میں نہیں ہوئی, ڈاکہ ڈالتے ہوئے دکھا دیا لیکن ڈاکہ حقیقت میں ہی ڈالا گیا. اسی طرح کا معاملہ غض بصر میں بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح کا معاملہ حفظ فروج میں بھی ہو سکتا ہے. جہاں آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں ممانعت ختم ہو گئی. لیکن جہاں آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کر پاتے وہاں پھر ظاہر ہے حکم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز اصلاً ممنوع قرار دی گئی ہے یا وہ سدن لذریعہ ممنوع قرار دی گئی ہے. ٹھیک. تو اگر وہ سدن لذریعہ ہے تو بہرحال پھر وہ ایک سیاح کا ارتکاب ہوگا, لیکن اس میں استثناء, اس میں رخصت دی جا سکتی ہے بشرطے کہ آدمی اس کے نتیجے کے طور پر جس چیز تک پہنچنا ہے وہاں سے اپنے آپ کو روکے رکھے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غام صاحب آخری سوال آج کی نشست کا اسی اصولی بحث پہ, آپ نے فرمایا کہ حقیقت کو اور تمثیل کو اگر الگ کرنا ممکن ہے اور یہی چیز پیش نظر ہے, جیسے فلموں ڈراموں میں نکاح ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں نکاح نہیں ہو رہا, ایک تمثیل ہے. تو غام صاحب نکاح کر لیا ڈرامے کے اندر, وہ بیوی نہیں بنی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن نکاح کرتے ہوئے ظاہری بات ہے دلہن کو تو دکھایا جائے گا نا کہ اس نے زیور پہنا ہوا ہے, تیار ہوئی ہوئی ہے, بناؤ سنگھار پورا کا پورا. وہاں پر سد ذریعہ کی ہدایات کا آپ اطلاق کر رہے ہیں, جبکہ نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھی نکاح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, نکاح ہوئی. اس لیے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں نا. وہاں تو حقیقت کو آپ نے الگ کر دیا, حقیقت میں نکاح ہوا ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پر تو جسم موجود ہے حقیقت میں, اس کے اوپر زیب و زینت موجود ہے حقیقت میں, اس کا افشا موجود ہے حقیقت میں. تو آپ کس چیز کو آپ الگ کر کے دکھائیں گے؟ الگ کر کے دکھائیے نا. یہاں حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کیا جائے. تو پھر دلہن کو کیسے دکھائیں گے کہ اس نے کیا مطلب سوئم کے کپڑے کیا کہ وہی چیزیں ہیں نا جن میں سدن للذریعہ اگر کوئی چیز کی گئی ہے تو پھر یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اس کے بعد ہمیں ہر اس معاملے سے رکنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک. اور اگر وہ رکے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کسی ضرورت, کسی فنی ضرورت, کسی شخصی ضرورت, کسی سماجی ضرورت کی بنیاد پر اس طرح کے معاملے میں اگر کوئی تجاوز ہوگا تو اس کو معاف فرما دیں گے. چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا.